وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال في مقام آخر: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما. محترم ناظرین، سامعین، دیگر سامعات، اسلامی بھائیوں اور ملت کی قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں جس نے ہم اور آپ کو یہ بابرکت ساعت عطا فرمائی کہ ہم اس کے دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. اور اس سے بھی بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ بہترین مادہ، ایک بہترین سبجیکٹ پڑھنے کا ہمیں اور آپ کو موقع عطا فرمایا جس کا براہ راست تعلق اللہ کی ذات سے ہے. ان سے پہلے کچھ بنیادی معلومات ہیں عقیدے سے متعلق جن کا جان لینا ضروری ہے. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں، کیونکہ عقیدہ ایک لفظ ہے، اس کو سمجھے بغیر اس لفظ میں داخل ہونا، اس کے بارے میں جاننا بے حد مشکل ہے. سب سے پہلے عقیدہ سمجھیں گے. عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. عقیدہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. یہ ایک لفظ عربی زبان میں العقد، یہ عقیدہ اسی عقد سے نکلا ہوا ہے، یعنی اس کا تعلق اسی لفظ العقد سے ہے. اور العقد کا معنی ہوتا ہے الربط بالقوہ والتماس بالشدہ، کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ باندھنا، کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور کسی چیز پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھنا، اسی کا نام عقد ہے. اور اسی لفظ سے، اسی معنی سے عقیدہ نکلا ہوا ہے. اور یہی بات عقیدے کے اندر پائی جاتی ہے. عقیدے کے اندر یہی پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی کسی سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے، ایک آدمی کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھتا ہے، اور اسی کا نام عقیدہ ہے. اصطلاح کے اندر یہ تو لغت کی بات ہوئی، ڈکشنری کی بات ہوئی کہ عقیدہ کا معنی کیا ہے. لغت کے اندر عقیدہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جس پر آدمی کا دل جم جائے، ہر وہ چیز جس پر آدمی کا دل جم جائے، یا جس چیز کو آدمی اپنے دل میں جگہ دے دے اور اسے مذہب کے طور پر، دین کے طور پر استعمال کرنے لگے، اسے دین بنا لے، اس بات کا نام عقیدہ ہے. اس تعریف کی روشنی میں دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان تمام مذاہب کو دیکھا جا سکتا ہے، ان تمام مذاہب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جسے آدمی اپنے دل میں جگہ دے دے اور اسے مذہب بنا لے یا دین بنا لے، اسے عقیدہ کہا جا سکتا ہے. اگر عقیدہ بولا جائے تو اس سے عقیدے کی عام تعریف مراد ہوتی ہے، عقیدے کی خاص تعریف مراد نہیں ہوتی ہے. اور عقیدہ ہر مذہب کے اندر پایا جاتا ہے، چاہے مذہب صحیح ہو یا صحیح نہیں ہو، لیکن عقیدہ ہر مذہب کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ مذہب کی اصطلاحی تعریف ہوئی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی. اب آئیے عقیدہ اسلامیہ، اسلامی عقیدے کی تعریف آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسلامی عقیدہ کہتے کسے ہیں. اگر یہ بولا جائے اسلامی عقیدہ تو اس سے ہم کیا سمجھیں گے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہو سکتا ہے؟ اسلامی عقیدے سے ہم کیا؟ اسلامی عقیدے کی بے شمار تعریف کی گئی ہے، بے شمار تعریف کی گئی ہے. مختصر طور پر، خلاصے کے طور پر کچھ تعریفات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عقیدہ اسلامیہ سے مطلب یہ، مراد یہ ہے الیقین الجازم بارکان الایمان الستہ، ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان ارکان پر ایمان لانا، پختہ یقین رکھنا، اسی بات کا نام عقیدہ اسلامیہ ہے، اسلامی عقیدہ ہے. اسلام کے 6 ارکان کون سے ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان کون سے ہیں؟ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا،
पैगंबरों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, आखिरत के दिन पर ईमान लाना और तकदीर के खैर और शर होने पर ईमान लाना, ये जो अरकान ईमान हैं, ईमान के जो 6 अरकान हैं, इन पर पुख्ता यकीन रखने को इस्लामी अकीदा कहा जाता है। एक तारीफ तो लोगों ने ये की है। दूसरी तारीफ जरा महदूद है, कहा कि अल्लाह की रुबूबियत पर पुख्ता यकीन रखना, अल्लाह की उलूहियत पर पुख्ता यकीन रखना, अल्लाह के अस्मा और सिफात पर पुख्ता ईमान और यकीन रखने का नाम ही इस्लामी अकीदा है। अल्लाह की रुबूबियत का मतलब ये है, मुख्तसर तौर पर आपके सामने मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये कायनात का जो निज़ाम है, बारिश का निज़ाम, रोजी रोटी का निज़ाम, दुनिया चलाने का निज़ाम, ये जो कायनात में जो निज़ाम हम देख रहे हैं, इन निज़ामों को चलाने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसमें किसी भी गैर का दखल नहीं है, कोई भी अल्लाह का शरीक नहीं है। इस बात पर यकीन रखना, यही है अल्लाह की रुबूबियत पर ईमान लाना। अल्लाह की उलूहियत पर ईमान लाने का मतलब है पूरी कायनात में इबादत का कोई मुस्तहिक है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं है। इस बात पर यकीन रखना, इसी का नाम अल्लाह की उलूहियत पर ईमान लाना है। अल्लाह ताला, और नंबर 3 अल्लाह के अस्मा और सिफात पर ईमान लाना। इंशाअल्लाह इसके बारे में तफसील आगे आएगी। तो दूसरी तारीफ लोगों ने इस्लामी अकीदे की ये की है कि अल्लाह की रुबूबियत पर, अल्लाह की उलूहियत पर और अल्लाह के अस्मा और सिफात पर ईमान लाना, इसे इस्लामी अकीदा कहा जाता है। इसी तरीके से एक तीसरी तारीफ लोगों ने यह की है इस्लामी अकीदे की, कहा हर वो चीज जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के तौर पर लेकर के आए, जो शरीयत अल्लाह के नबी लेकर के आए, उन तमाम चीजों पर ईमान लाना, उन तमाम चीजों पर पुख्ता यकीन करना, इसी का नाम इस्लामी अकीदा है। तीसरी तारीफ जब इस जिक्र की दोबारा आपके सामने जिक्र करता हूं कि वह तमाम के तमाम शरई उमूर जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेकर के आए, जो आप पर नाजिल की गई, उन तमाम बातों पर पुख्ता यकीन रखने का नाम ये इस्लामी अकीदा है। और इस्लामी अकीदे की चौथी तारीफ, यही आखिरी तारीफ है जो खुलासे के तौर पर मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। चौथी तारीफ इस्लामी अकीदे की यह की गई है कि हर वो चीज जो कुरान और सुन्नत के सही दलाइल से साबित हैं, उन पर यकीन रखना कि यह चीज सही है, इसी का नाम इस्लामी अकीदा है। इसी बात का नाम इस्लामी अकीदा है। यानी कुरान और सुन्नत के सही दलाइल से जो बातें साबित होती हैं, उन बातों पर आमन्ना व सद्दक़ना कहना, उनको तस्लीम करना, उन पर कामिल यकीन रखना, पुख्ता यकीन रखना, इसी बात का नाम इस्लामी अकीदा है। तो ये इस्लामी अकीदे की तारीफ हुई जो मैंने आपके सामने जिक्र की। उसके बाद अगला मसला है जो अकीदे की किताबों के अंदर जिक्र किया जाता है, वो ये कि इस अकीदे इस्लामिया के बहुत सारे नाम हैं। जो इस्लामी अकीदा है इसको कई नामों से याद जायजा लेते हैं ताकि कभी भी उन नामों में से कोई नाम हमारे सामने जब आए तो हमें समझ में आ सके कि अकीदे की बात चल रही है, अकीदे की बात। क्योंकि पुरानी किताबें अगर देखेंगे, शेख इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की किताब, इमाम आजुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, इन जैसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने जो किताबें लिखी हैं वो अकीदे के नाम से नहीं लिखी है, बल्कि उन मुख्तलिफ नामों को बेस बना करके उन्हीं नामों के मुताबिक उन्होंने किताबें लिखी। उन नामों का हमें सरसरी कई तरह के नाम जिक्र किए गए हैं किताबों के अंदर। मैं एक एक नाम करके आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहला नाम अकीदे इस्लामिया ने इस्लामी अकीदे का एक अकीदा जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज मशहूर है, अवाम के अंदर भी, खवास के अंदर भी, उलमा के अंदर भी और गैर अहले इल्म के अंदर भी ये नाम मशहूर अकीदा। हम ये सारी चीजें जानते हैं। दूसरा नाम अकीदे का कहा गया अस-सुन्ना। इस नाम की बेशुमार किताबें हैं जो हमारे पुराने जो मुहद्दिसीन थे, मुतकद्दिमीन थे, हमारे जो सलफ थे, हमारे जो इस उम्मत के जो पुराने उलमा थे, उन्होंने कई किताबें लिखी। किताब, एक मिसाल के तौर पर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की किताब है किताबुस्सुन्ना, यानी सुन्नत की किताब। नाम है किताबुस्सुन्ना, सुन्नत की किताब, लेकिन उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर अकीदे के मबाहिस और अकीदे से मुतालिक चीजें जिक्र की है। इसी तरीके से एक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, इब्न अबी आसिम रहमतुल्लाह अलैह, इब्न अबी आसिम रहमतुल्लाह अलैह, इनकी भी किताब है अकीदे के ऊपर लिखी गई, उसे भी किताबुस्सुन्ना का नाम इन्होंने रख दिया। अकीदे पर सुन्नत का लफ्ज क्यों बोला गया, इसके बारे में उलमा ने जिक्र किया है। कहा कि इस वजह से बिदअत के मुकाबले में अकीदे का नाम सुन्नत रखा गया, क्योंकि सुन्नत के मुकाबले में बिदअत आती है और पुराने जमाने में बहुत सारे गुमराह फिरके वजूद में आए। उन्होंने
غلط قسم کے عقائد پیدا کی، غلط قسم کے عقائد کی بنیاد رکھی اور بدعت کی بنیاد رکھی، ان سے الگ کرنے کے لیے کہا سنہ، یعنی وہ عقیدہ جو سنت سے ثابت ہے، نہ کہ وہ عقیدہ جو اہل بدعت سے ثابت ہے۔ یہ اہل بدعت نے جس عقیدے کا ایجاد کیا ہے اس کے مقابلے میں سنت کا نام رکھا گیا، اسی لیے اسے عقیدے کا نام سنت کا نام دیا گیا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا نام، عقیدے کا تیسرا نام ہے اصول الدین۔ یہ عقیدے کا تیسرا نام ہے۔ اصول الدین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کے اصول، اصول یہ اصل کی جمع ہے، اصل کی جمع ہے، اور اصل کا مطلب ہوتا ہے ما یقوم علیہ غیر، وہ چیز جس پر اس کے علاوہ کی بنیاد رکھی جائے، یعنی اصل یہ بنیاد کے طور پر فعلی اصل الجدار یقوم الجدار، دیوار کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اسی بنیاد پر یہ دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ تو جو بنیاد ہوتی ہے جس پر دیوار کھڑی ہوتی ہے اسی بنیاد کو اصل کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے درخت کی کچھ جڑیں ہوتی ہیں، ان جڑوں پر درخت کی ٹہنیاں پھلتی ہیں اور درخت کی ٹہنیاں پھیلی رہتی ہیں، تو جو جڑیں ہیں انہیں کو اصل کہا جاتا ہے۔ عقیدے کو اصل کیوں کہا گیا، دین کا اصل کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ جس طریقے سے اگر بنیاد کمزور ہو تو دیوار صحیح سے ٹک نہیں سکتی، دیوار گر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر درخت کی جڑیں کھوکھلی ہوں یا جڑیں بڑی کمزور ہوں، سڑ چکی ہوں، تو ٹہنیاں بھی زیادہ دن تک قائم و دائم نہیں رہ سکتی ہے۔ یہی معاملہ عقیدے کا ہے۔ اگر عقیدہ ہمارا صحیح نہیں ہے، اگر عقیدے میں ہمارے خرابی پائی جاتی ہے، عقیدے میں بگاڑ پایا جاتا ہے، تو اس کے بعد کے جو اعمال ہیں وہ اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یعنی اعمال کے قابل قبول ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اصل یعنی عقیدہ صحیح ہو۔ تو عقیدہ جو کہ دین کا اصل ہے، تمام کے تمام امور اسی عقیدے پر آ کر کے ٹھہرتے ہیں، لہذا اس کو دین کا اصل کہا، دین کا اصول قرار دیا۔ اسی وجہ سے اس کا نام اصول الدین رکھا، یعنی دین کے وہ اصول جن پر تمام امور کا کہ صحیح ہونا یا قابل قبول ہونا دار و مدار ہے۔ ایک چوتھا نام ذکر کیا، الفقہ الاکبر۔ الفقہ الاکبر کے مقابلے میں الفقہ الاصغر ہے۔ دیگر معاملات میں، احکام و مسائل میں جو معرفت حاصل کی جاتی ہے اسے الفقہ الاصغر کہا جاتا ہے۔ چھوٹے جو احکام و مسائل ہیں، یعنی عقیدے کے علاوہ جو احکام و مسائل شریعت کے، قرآن و سنت کے جو احکام و مسائل ہیں، ان کے بارے میں جاننے کو الفقہ الاصغر کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں عقیدہ چونکہ احکام و مسائل سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اسی لیے اسے الفقہ الاکبر کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کا ایک پانچواں نام ہے علم الشریعہ، یعنی شریعت کا علم۔ یہ عقیدے کا پانچواں نام ذکر کیا جاتا ہے، اور اس نام سے کتابیں لکھی امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام الشریعہ اسی نام سے، اور اس نام کے کتاب کے اندر انہوں نے عقیدے کے مباحث ذکر کیے ہیں، عقیدے کے مضامین ذکر کیے ہیں، عقیدے کے سے متعلق مسائل ذکر کیے ہیں۔ جب شریعت بولا جاتا ہے، شریعت اگر بولا جائے تو اس سے مراد پورا کا پورا مذہب اسلام ہوتا ہے۔ جب شریعت بولا جائے تو اس سے پورا مراد وہ تمام کے تمام امور، وہ تمام کی تمام چیزیں جو اللہ کے نبی اس دنیا میں اسلام کی شکل میں لے کر کے آئے، وہ سب کے سب شریعت کے اندر شامل ہیں۔ لیکن ایک خاص نام دیا عقیدے کا اس وجہ سے کہ پوری کی پوری شریعت آپ کی تب صحیح ہو سکتی ہے جبکہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو۔ تو عقیدہ کو بہتر بنانے کے لیے یا عقیدے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے شریعت ہی نام عقیدے کا رکھ دیا، عقیدے کا نام ہی شریعت رکھ دیا، کیونکہ اگر یہ شریعت آپ کی صحیح ہے تو بقیہ امور بھی آپ کے صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پانچواں نام ذکر کیا، علم الشریعہ، یہ عقیدے کا پانچواں نام ہے۔ اور یہ جو نام دیا ہے یہ قرآن کریم کی آیت سے ماخوذ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیکم ووصینا بابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا، اور اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی، حکم دیا کہ وہ اپنے قوم والوں کو عقیدے کی طرف بلائے، اور اللہ نے یہاں اس آیت کریمہ کے اندر جو لفظ استعمال کیا ہے شرع، اسی سے شریعت ماخوذ ہے، اور تبھی علماء نے کہا کہ عقیدے کا ایک نام یہ بھی ہے کہ اسے علم الشریعہ کہا جائے، یعنی شریعت کا علم۔ ایک چھٹا نام دیا گیا عقیدے کا الایمان، اور یہ ایمان بہت معروف چیز ہے۔ عقیدہ چونکہ عقیدے کے اندر بحث ہوتی ہے
ایمان کے 6 ارکان عقیدے کا ایک نام رکھ دیا الایمان. اور اس نام سے بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے کہ کتاب الایمان امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، یہ بھی اس نام سے کتاب لکھی گئی ہے. ایک 7واں نام اور آخری نام جو ذکر کیا جاتا ہے عقیدے کا، التوحید. توحید بھی عقیدے کا نام ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ جو توحید ہے یہ عقیدے کے جتنے نام ہیں ان تمام ناموں میں سب سے زیادہ مشہور ہے. اگر عقیدہ بولا جاتا ہے تو توحید سمجھا جاتا ہے، توحید بولا جاتا ہے تو اسلامی عقیدہ ہی سمجھا جاتا ہے. تو توحید سب سے مشہور نام ہے. کیوں مشہور ہے اور یہ عقیدے میں سب سے زیادہ اسے یاد کیا جاتا ہے؟ کیونکہ عقیدے کی جتنے مباحث ہیں، عقیدے میں جن جن باتوں پر گفتگو کی جاتی ہے اس میں سب سے بہتر موضوع یہی توحید ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر گفتگو کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر گفتگو کی جاتی ہے، اور انہی چیزوں پر گفتگو کرنے کا نام توحید ہے. اور عقیدے میں بہت سارے موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے، انہی موضوعات میں سب سے افضل موضوع جس پر گفتگو کی جاتی ہے وہ ہے توحید. اور توحید کے نام پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے کہ التوحید ابن مندہ، یہ توحید کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ وہی محمد بن عبد الوہاب ہے جن کی کتابیں انشاءاللہ آگے ہم چل کر کے پڑھیں گے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام بھی ہے کتاب التوحید. تو یہ کچھ نام ہیں عقیدہ اسلامی عقیدے کے کچھ نام ہیں جو علماء اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرماتے ہیں، اور محدثین نے بھی ان کتابوں کو ان ناموں کو بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا، اور ان ناموں سے محدثین نے کئی کتابیں لکھی ہیں. اس کے علاوہ آگے جو ٹاپک ہے وہ ہے علم عقیدے کے موضوعات کیا ہے، یعنی علم عقیدہ کے اندر، عقیدے کے اندر کن کن باتوں پر بحث ہوتی ہے، علم عقیدہ کے اندر کون کون سے ٹاپک پڑھے جاتے ہیں، یا علم عقیدہ کن کن موضوعات سے متعلق گفتگو کرتا ہے. وقت ہو چلا، انشاءاللہ ان باتوں کا تذکرہ آئندہ کل کے درس میں ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں.